بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ویڈیو آپ میں سے بہت سے حضرات نے دیکھی بھی ہوگی, بہت اس کو شیئر بھی کیا جا رہا ہے, بہت سے حضرات اس کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں کہ اس میں یہ صاحب جو ہے سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے تو ساری زندگی خراب کر دی ہے, اب تک کہ فطر کی نماز جو ہے غلط پڑھتے چلے آئیں. کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے کوئی حدیث پڑھ لی ہے. اصل آدمی جب یا تو سعودی عرب یا اس طرح کے ممالک چلا جاتا ہے تو وہاں کوئی اسے کوئی حدیث تھما دیتا ہے کہ بھائی آپ تو اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے ہیں. اب اس کو پورا پس منظر پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے کس بارے میں ہے, کیا اس کا مطلب ہے, تو وہ لوگوں کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. یا بعض مرتبہ آدمی غیر مقلدین کے حد تو چڑھ جاتا ہے, تو ایسی صورت میں بھی وہ یہی سب حرکتیں کرنے لگتا ہے جو یہ صاحب کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کیا کہہ رہے ہیں, ساری زندگی وتر کی نماز غلط ادا کرتے آ رہے تھے ہم. بتائیں یعنی جتنے بھی علماء ہیں, کتنی بڑی تعداد ہے جو وطر جو ہے ایسے ہی پڑھتی ہے, جس طرح سے غلط قرار دے رہے ہیں, کتنی بڑی تعداد, کوئی اس کو غلط نہیں کہتا ہے. یہاں تک کہ جو دیگر ائمہ جن کی دوسری رائے ہے وہ بھی اس کو غلط نہیں کہتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی وہ صحیح طریقہ ہے, اس لیے کہ صحابہ کرام سے وہ ثابت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت. دیکھیے گا آپ خود. امیجن دیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح ادا مت کرو. ناؤ یہ وہ حدیث ہے جو مستدرک الحاکم میں رپورٹ ہوئی ہے, امام دارقطنی نے اس کو رپورٹ کیا ہے, امام بیہقی نے رپورٹ کیا ہے, اینڈ حافظ ابن حجر اسقلانی اس کو اپنی کتاب فتح الباری میں رپورٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث. چلیے مستدرک حاکم کا یہ حوالہ دے رہے ہیں, ذرا سے مستدرک حاکم کی جو روایت ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. یہ میرے سامنے مستدرک حاکم ہے, المستدرک علی الصحیحین للحاکم. یہاں جتنی بھی روایتیں آئی ہیں وطر سے متعلق, ان تمام کو جتنی بھی روایتیں حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں ان سب کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تؤتروا بثلاث. دیکھیں یہیں سے شروعات ہو رہی ہے کہ 3 رکعتیں وطر کی مت پڑھا کرو. حالانکہ یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ 3 ہی رکعت آپ کو پڑھنی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے کہ یہ ٹکڑا اٹھا لیا ہے صرف اس حدیث سے کہ مغرب کی طرح نہیں پڑھنا ہے آپ کو 3 رکعت جو ہیں, لیکن اس سے پہلے جو تھا کہ 3 رکعت ہی نہیں پڑھنی ہے آپ کو, اس کو چھوڑ ہی دیا ہے. اب کوئی آدمی اس حدیث کو پڑھنے کے لیے بیٹھے گا ان کے علاوہ کوئی اور وہ یہ دیکھا گیا کہ اس کے اندر تو اس بات کا بھی ذکر ہے کہ تم 5 رکعت پڑھا کرو, یا تم 7 رکعت پڑھا کرو, یا 9 پڑھا کرو, 11 رکعت پڑھا کرو, تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھے گا پھر تو کہ یار میں نے تو ساری زندگی خراب کر دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے کہ 3 رکعت نہیں پڑھنی ہے, میں ساری زندگی 3 پڑھتا آیا ہوں. تو بھائی حدیثوں کو ایسے نہیں سمجھا جاتا ہے, ورنہ تو احناف کی نماز 3 رکعت پڑھتے ہیں, ان کو تو تم نے غلط قرار دے دیا ہے. تم خود بھی تو 3 ہی رکعت پڑھ رہے ہو, اور یہ حدیث منع کر رہی ہے کہ لا تؤتروا بثلاث, تمہیں 3 رکعت نہیں پڑھنی ہے. تو پہلے حدیثوں کا مطلب سمجھا جاتا ہے, اس کے بعد منہ کھولا جاتا ہے. تو یہ جو روایت ہے کہ لا تؤتروا بثلاث اور مغرب کی طرح مت پڑھو, 3 رکعت مت پڑھو, تو اس کے بہت سے مطلب اہل علم نے بیان کر رکھے ہیں. ایک مطلب تو یہ بیان کر رکھا ہے کہ جیسے مغرب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آدمی 3 رکعت پڑھتا ہے, اس سے پہلے نفل وغیرہ نہیں پڑھی جاتی ہیں, تو اس طرح سے مت کرو, بلکہ تم 5 پڑھا کرو, یا 7 پڑھا کرو, یا 9 پڑھا کرو, یا 11 رکعت. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وطروں سے پہلے کچھ نفل پڑھ لیا کریں. یہ مطلب اہل علم نے ایک تو بیان کر رکھا ہے. اچھا ایک روایت تو یہ مستدرک حاکم کے اندر آئی ہے. اگلے والی روایت دیکھیں. اگلی روایت یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے. وہ فرماتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تؤتروا بثلاث, 3 رکعت نہ پڑھا کرو, ولا تشبہوا بصلاۃ المغرب, مغرب کی نماز کی مشابہت اختیار نہ کیا کرو, بلکہ 5 پڑھا کرو یا 7 پڑھا کرو. اور پھر کہتے ہیں کہ یہ روایت جو صحیح ہے اور بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے. تو دیکھیں اس میں بھی اسی کا ذکر ہے کہ 5 پڑھا کرو یا 7 پڑھا کرو. تو اس میں یہاں بھی یہ بات ذکر ہوئی ہے کہ 3 رکعت تمہیں نہیں پڑھنی ہے, حالانکہ سب 3 ہی پڑھ رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ مغرب کی طرح نہیں پڑھنی ہے. تو مغرب کی طرح نہیں پڑھنے کا ایک مطلب تو وہ ہے, اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز میں یہ ہوتا ہے کہ ہم 30 رکعت جب پڑھتے ہیں مغرب کی, تو اس میں صرف سورہ فاتحہ پر اکتفا کرتے ہیں, سورت نہیں ملائی جاتی ہے. تو آپ کو وطر میں ایسا نہیں کرنا ہے, بلکہ آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ میں وطر بھی سورت بھی ملانی ہے. ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے. اور ایک مطلب اہل نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ مغرب کی طرح وطر نہیں پڑھنے, مغرب کی جو نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں دعائے قنوت نہیں پڑھی جاتی ہے,
لیکن تمہیں مغرب وطروں کے اندر تمہیں دعائے قنوت پڑھنی ہے، تو یہ بھی ایک مطلب بیان کیا گیا ہے. تو مختلف مطلب بیان کیے ہیں اہل علم نے. انہوں نے کیا کیا ہے، اصل چونکہ سعودی عرب کے اندر اور دوسرے علاقوں میں جو طریقہ ہے وطر پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ یا تو وہ 3 رکعت پڑھتے ہیں، اور 3 رکعت اس طرح سے پڑھتے ہیں کہ دوسری رکعت پر نہیں بیٹھتے ہیں بلکہ آخر میں سلام پھیر دیتے ہیں. تو یہ مطلب خود ان کا اپنا تراشا ہوا ہے، یہ کوئی حدیث کے اندر نہیں آیا ہے بلکہ ان کا خود اپنا مطلب تراشا ہوا ہے. یا پھر وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ 2 رکعت پر سلام پھیر دیتے ہیں اور 1 رکعت جو ہے وہ الگ سے پڑھتے ہیں. تو 2 طریقوں سے جو ہے وطر پڑھی جاتی ہے ان کے یہاں. تو یہ انہوں نے سمجھا ہے. دیگر جو اہل علم ہے ان کی رائے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات یہ رائے ہو سکتی ہے، لیکن آپ جو حضرات اس طرح سے وطر پڑھ رہے ہیں کہ 2 رکعت پر بیٹھ رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آخر میں سلام پھیر رہے ہیں، 2 رکعت پر سلام نہیں پھیر رہے ہیں بلکہ آخر میں سلام پھیر رہے ہیں، ان کو غلط کیسے قرار دے سکتے ہیں آپ؟ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں نے تو ساری زندگی خراب کر دی ہے اور میری وطر کی نماز جو ہے صحیح نہیں ہوئی ہے؟ ارے بھائی وہ بھی ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے. ائمہ کرام کے درمیان میں بس اس چیز کو لے کے اختلاف ہوا ہے کہ بعض اہل علم جو ہے انہوں نے دوسری روایتوں کو سامنے رکھا ہے اور جو دیگر اہل علم ہیں انہوں نے دوسری روایتوں کو سامنے رکھا ہے. جیسے اور مسائل کے اندر اختلاف ہوا ہے ایسے یہاں پر بھی ہے. تو آدمی کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی میں یا تو جو حنبلی حضرات ہیں ان کی تقلید میں لگا ہوا ہوں، یا ایک جو شافعی حضرات ہیں ان کی تقلید کر رہا ہوں، یا غیر مقلدین کی تقلید کر رہا ہوں. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نماز ہی جو ہے خراب ہو رہی ہے، سب غیر ضروری باتیں. اور پھر مستدرک حاکمی کو پڑھ کے دیکھیں آپ، آگے روایت دیکھیں، یہ 1139 روایت ہے. اس کے اندر یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یسلم فی الرکعتین الاولین من الوتر، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی 2 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرا کرتے تھے. اور یہ بخاری اور مسلم کی شرط کے مطابق ہے اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہی احناف کے یہاں بھی یہی عمل ہے کہ وہ 2 رکعتوں میں سلام نہیں پھیرتے ہیں بلکہ آخر میں سلام پھیرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے. ایسے ہی حضرت عائشہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاثین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت پڑھا کرتے تھے وطر کی، لا یسلم الا فی آخرہن، مگر آخر میں سلام پھیرا کرتے تھے. جیسے سعودی عرب کے اندر ہوتا ہے کہ 2 رکعت پہ سلام پھیر دیتے ہیں، تو ایسے نہیں کیا کرتے تھے بلکہ آخر میں سلام پھیرا کرتے تھے. وہذا وطر امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اور یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہیں وہ بھی ایسے ہی وطر پڑھا کرتے تھے. وعنہ اخذہ اہل المدینہ، اور اہل مدینہ نے ان سے یہ طریقہ لیا تھا. اہل مدینہ بھی ایسے ہی عمل کیا کرتے تھے. اور بھی بعض آثار جو ہے ذکر کر رکھے ہیں. تو بہرحال تو معلوم یہ ہوا کہ وطر 3 رکعت پڑھی جائیں گی اور دوسری جو رکعت ہوگی اس پر بیٹھا جائے گا اور آخر میں جو ہے 3 رکعت پر سلام پھیرا جائے گا. اس لیے کہ خود ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت پر تشہد پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. آپ روایت دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ روایت جو ہے ابو داؤد اور حدیث کی دوسری کتابوں کے اندر آئی ہے اور اہل علم اس کو صحیح کہتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ کان یقول فی کل رکعتین التحیات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھا کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ 2 رکعت جو ہوں گی ان پر بیٹھا جائے گا. اور پھر یہ جو صاحب ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو دعائے قنوت ہے اس پر بھی انہوں نے تبصرہ کر دیا. یہ جو دعائے قنوت ہے یہ بھی ثابت ہے. چنانچہ آپ کتابوں کے اندر دیکھیں گے حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن کے اندر دعائے قنوت کو ذکر فرمایا ہے. روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے قنوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا. ثم علمہ هذا القنوت، یہ الفاظ یہ قنوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلائے گئے. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونصلی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. اور یہی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے صحیح سند کے ساتھ میں. اور ایسے ہی ہم یہ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ 3 رکعت پڑھی جائیں گی اور 2 رکعت پہ بیٹھا جائے گا تو یہ مغربی کی طرح ہو جائیں گی نا، تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ میں ایسے ہی پڑھا کرتے تھے. چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام سے اسی طرح سے مروی ہے. چنانچہ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ
سے روایت نقل کی ہے اس میں کہ آپ 3 وطروں کے آخر میں سلام پھیرا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ 3 وطر پڑھتے تھے اور صرف آخر میں سلام پھیرا کرتے تھے. ایسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے, حضرت انس, حضرت عبداللہ بن مبارک, حضرت ابو العالیہ, کہ وہ مغرب کی نماز کی طرح 3 وطر پڑھا کرتے تھے. مغرب کی نماز کی طرح سے 3 وطر کو پڑھا جاتا تھا. لیکن فرق ہو جائے گا ظاہر ہے, تو جو حدیث ہوگی اس پر بھی عمل ہو جائے گا. اور چونکہ 3 رکعت پڑھی جا رہی ہیں اس لیے مغرب کی طرح اس کو جو ہے کہہ دیا گیا ہے. ایسے ہی حضرت عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مغرب کی نماز دن کے وطر ہیں. اس طرح کے اور بہت سارے آثار جو ہے آپ کو مل جائیں گے. تو یہ طریقہ ہے وطر کی نماز پڑھنے کا کہ آپ 2 رکعت پر بیٹھیں گے, پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ دعائے قنوت پڑھیں گے اور پھر آخر میں سلام پھیر دیں گے. تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین سے ثابت ہے. اور بھی جو دیگر اہل علم نے جو طریقے اختیار کر رکھے ہیں ہمیں ان پہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے روایت کو کسی دوسرے انداز سے سمجھا, ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ ہماری تو نماز خراب ہو گئی, یہ بالکل جاہلانہ باتیں ہیں. تو امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی, اور یہ جو ویڈیو شیئر کی جا رہی ہے یہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے. روایتوں کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے, پہلے پڑھ لینا چاہیے کہ پوری بات کیا وہاں پر لکھی ہوئی ہے, کیا بات چل رہی ہے, کیا اس کا پس منظر ہے, وہ ساری چیزیں دیکھ لینی چاہیے. یہ نہیں کہ کسی نے کچھ بتا دیا ہے اور وہی ذہن کے اندر بٹھا لیا اور اسی کو صحیح سمجھ لیا اور باقی چیزوں کو بالکل نظر انداز کر دیا, باقی دلائل کو, اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب تک جو ہے غلط کرتے چلے آئے اور لوگوں کو جو ہے انتشار کے اندر مبتلا کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کو عقل سلیم عطا کرے اور ہدایت سے سرفراز کرے. السلام